اور نبوت میں اعلان ہو گیا کہ اب رسول اللہ کے بعد اب کوئی نہیں آنے والا. تو رسول اللہ نے جب یہ کر دیا تو کیا کیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مانا, آپ کے رب کو مانا, اب کرنا کیا ہے؟ سنو مسلمانوں, ہم تک دین کیسے پہنچا. پیارے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ جس نے اللہ کو مان لیا, جس نے رسول اللہ کو مان لیا, اب اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا. اب اس پہ لازم ہے کہ وہ انسانوں سے چھوا چھوت نہیں کرے گا. اب اس پہ لازم ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے گھر سے نکلے گا. اب جو محمد رسول اللہ کے ماننے والا ہو گیا وہ دنیا میں محبت بانٹنے والا ہو گیا, دنیا میں اتفاق بانٹنے والا ہو گیا, دنیا میں عزتیں بانٹنے والا ہو گیا. اور دنیا تو تڑپتی کس بات پہ تھی؟ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس روٹی ہے, کپڑا ہے, اگر کچھ نہیں ہے تو عزت نہیں ہے. تو رسول اللہ نے ہمارے سروں پر عزت عطا فرما دی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رمضان المبارک کا آج 29واں روزہ ہے. پوری دنیا میں تقریباً 200 کروڑ لوگ اس مقدس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنا وقت, اپنی زندگی, اپنے معمولات گزارنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین ہمیں عطا فرمایا اس میں خود احتسابی کی بہت ساری باتیں ابتدا سے آج تک ہمیں سکھائی گئی کہ ہر ایک کام میں پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا عمل کیسا ہے. آج 29واں روزہ ہے. رمضان المبارک کے کچھ واقعات کی بات نہیں ہوگی. آج ہم اس بات کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ان 29 دنوں میں ہم نے کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے. یہ رمضان کے 29 دن کیسے گزرے, ان 29 راتوں میں ہم نے کیا کیا ہے. اگر تو یہ رمضان کے 29 دن اور رمضان کی یہ گزر گئی 30 راتیں جو اب تک گزر گئی ہیں وہ اس بات کی آپ کو تسلی دے رہی ہیں, آپ کے دل کو اگر وہ اطمینان دیتی ہیں, وہ دن وہ راتیں جو یہ ابھی پیچھے اس مہینے میں گزر گئیں وہ بار بار آپ کو اطمینان دلاتی ہیں کہ ہاں الحمدللہ کہ میں نے فلاں فلاں گناہ نہیں کیے, میں نے فلاں فلاں بے ایمانی نہیں کی, فلاں فلاں جھوٹ نہیں بولا ہے, فلاں فلاں آنکھوں سے زنا نہیں کیا, میں نے فلاں کے لیے غیبت نہیں کی, فلاں کی برائی نہیں کی, میں نے فلاں کا ناحق مال نہیں کھایا ہے. اگر تو یہ 29 دن کا یہ گزر گیا وقت جو دنیا کا اعلیٰ ترین وقت ہے, کوئی معمولی وقت نہیں ہے,
پیارے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا کسی سے ایک روزہ چھٹ جائے اور پھر وہ ساری زندگی جتنے رمضان آئے ان کے بھی روزے رکھے اور پھر باقی دنوں میں بھی روزے رکھے، لیکن جو رمضان کا ایک روزہ چھٹ گیا اس کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا، اس کی پورتی نہیں ہو سکتی ہے جو ایک چھٹ گیا. تو یہ 29 دن کیسے گزرے؟ کیا ان 29 دنوں میں محبت بانٹی گئی ہے؟ کیا ان 29 دنوں میں لوگوں کو معاف کیا گیا ہے؟ کیا ان 29 دنوں میں رمضان کی نمازیں جماعت سے ادا کی گئی ہیں؟ کیا ان 29 دنوں میں کسی غریب کو جھڑکا تو نہیں گیا؟ کیا ان 29 دنوں میں گھر کے معاملات اچھے رہے ہیں؟ کیا ان 29 دنوں میں حرام مال آیا تو لوٹا دیا گیا ہے؟ کیا ان 29 دنوں میں کسی سے زنا کا ارادہ ہوا تو توبہ کر لی گئی ہے؟ اگر یہ 29 دن یہ کہتے ہیں مسلمانوں کہ تم نے یہ اچھے گزارے ہیں تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی. جب تک ہم خود احتسابی پر نہیں اتریں گے، جب تک اپنے گریبان میں نہیں جھانک کے دیکھیں گے تو پھر دنیا کو کوسنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک ہم اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا اندرون صاف نہیں کر لیتے تب تک ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے. آج جمعہ ہے، کبھی سوچا ہے یہ اتنا بڑا دین پوری دنیا میں کیسے پہنچا ہے؟ کہ پوری کائنات میں کوئی چیز ملے نہ ملے ایک چیز ملتی ہے، کیا؟ وہاں جاؤ شام کو جہاں سورج ڈوبتا ہے، کوئی نہیں سوائے اللہ اکبر کی صداؤں سے. اور وہاں جاؤ جہاں صبح کو سورج نکلتا ہے، کوئی نہیں سوائے اللہ اکبر کی صداؤں سے. دنیا کا کوئی ایسا ملک، کوئی بھی ملک چاہے اس میں حکومت کسی کی بھی ہو، دنیا کا کوئی ایسی رنگ، کوئی نسل، کوئی ایسی زبان، کوئی ایسی ہوا، کوئی خطہ ایسا ہے جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ نہ موجود ہوں. یہ اتنا بڑا انقلاب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے. یہ اتنا بڑا انقلاب کہ آج بھی دنیا کی فرقہ پرست طاقتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا انقلاب کہ آج بھی دنیا کے غنڈے اس انقلاب سے ڈرتے ہیں. یہ اتنا بڑا انقلاب کہ پوری کائنات کے اندر جس نے ایک شمع روشن کر دی، یہ برپا کیسے کیا گیا ہے؟ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اسلام کی تاریخ تو اٹھائیں. ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور ابو جہل گورنر ہے، ابو جہل اقتدار میں ہے، ابو جہل مالک ہے مکے کا، ابو جہل عرب کے اندر شہرت رکھتا ہے، ابو جہل کے پاس فوجیں ہیں، اقتدار ہیں. ادھر محمد الرسول اللہ اکیلے ہیں اور ابو جہل نے اسلام کے خلاف سازش شروع کی. رسول اللہ نے چلنا شروع کیا، ابو جہل پیچھے ہٹتا گیا، رسول اللہ چلتے رہے اور پھر پورے عرب میں دین پہنچا. عرب سے باہر نکلا، ابو جہل کے چیلے پیچھے ہٹتے رہے اور پھر پوری دنیا کی حکومتوں نے زور لگایا، لیکن اس کے باوجود دین پوری کائنات میں ہر جگہ پہنچا ہے. محمد رسول اللہ نے یہ انقلاب برپا کیا ہے. یہ انقلاب محمد رسول اللہ نے برپا کیا. کیسے برپا کیا؟ کیا اچھا صرف کوئی جنگ جیت کے کسی کو اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر صرف جنگ جیت کے کسی کا ایمان بدلنا ہو تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہادر کون ہے مکے میں؟ کون ہے خطاب کے بیٹے سے بڑا جرنیل؟ لیکن انہوں نے اپنی تلوار محمد رسول اللہ کے قدموں میں رکھی اور غلامی قبول کی. کیوں؟ کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جاہو جلال والا خاندان کا فرد جو پیدائشی شہزادہ ہو؟ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر بنایا، خاتم النبیین تسلیم کیا، محمد رسول اللہ کی اقتداء کی، رسول اللہ کی غلامی کو پسند فرمایا. یہ ہوا کیسے؟ رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں
اس جمعے کو جس کو جمعۃ الوداع کہنے آئے ہو، یہ جان لو کہ رمضان کا یہ مہینہ ہم تک پہنچا کیسے، یہ دین ہم تک پہنچا کیسے؟ کیا ہمارے خاندان میں کوئی عربی ہے؟ کیا ہماری نسلوں میں سے کوئی مدینے سے آیا ہے؟ نہیں نہ آیا۔ اگر کالے افریقوں کو پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی کوئی، ہماری نسل میں بھی کوئی خاندانی رشتہ داری نہیں ہے۔ اگر نیگروں کو پوچھو وہ بھی کہتے نہیں ہے، چائنیز مسلمانوں کو پوچھو وہ بھی کہتے نہیں ہے۔ لیکن اگر خون کا رشتہ نہیں ہے تو وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ رشتہ کون سا ہے؟ اگر کوہ قفقاز کی پہاڑیوں میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے اور آپ کو اس کا پتہ لگے تو آپ اپنے دل میں درد محسوس کرتے ہو۔ یہ انقلاب اگر کسی نے برپا کیا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیسے؟ سونے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، دنیا بکھری ہوئی تھی۔ رسول اللہ دنیا میں آئے، دنیا میں سرمایہ داروں کا بول بالا تھا۔ رسول اللہ دنیا میں آئے، بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ دنیا میں آئے، غلاموں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ دنیا میں آئے، اونچ نیچ کے پر اتنے پہاڑ کھڑے تھے کہ کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا۔ رسول اللہ دنیا میں آئے، چھوا چھوت کی وجہ سے لوگوں کو عبادت گاہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دنیا بکھری ہوئی تھی۔ جب محمد رسول اللہ آئے ہیں، سونے محمد رسول اللہ نے اپنے اعلیٰ کردار کے ساتھ، اپنے اللہ کے اس پیغام کے ساتھ جس میں وحدانیت ہے، جس میں للہیت ہے، جس میں اتفاق ہے، جس میں محبت ہے، جس میں اخوت ہے، جس میں پیار ہے، جس میں اتفاق ہے، اس پیغام کے ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو جب یہ بتایا کہ آؤ میں تو ملاوٹ ختم کرنے آیا، عبادت میں ملاوٹ ختم کر کے توحید عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اعلان کیا کہ ان کو خاتم النبیین بنا دیا۔ نبوت کے اندر بھی آنے والے دنوں میں اگر کوئی ملاوٹ کرنا چاہے گا وہ بھی دور فرما دی۔ دیکھو توحید کے اندر ملاوٹ کو ختم کیا، لوگوں کو ایک خدا سے جوڑ دیا، اور نبوت میں اعلان ہو گیا کہ اب رسول اللہ کے بعد اب کوئی نہیں آنے والا۔ تو رسول اللہ نے جب یہ کر دیا تو کیا کیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مانا، آپ کے رب کو مانا، اب کرنا کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، ہم تک دین کیسے پہنچا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ جس نے اللہ کو مان لیا، جس نے رسول اللہ کو مان لیا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ اب اس پہ لازم ہے کہ وہ انسانوں سے چھوا چھوت نہیں کرے گا۔ اب اس پہ لازم ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے گھر سے نکلے گا۔ اب جو محمد رسول اللہ کے ماننے والا ہو گیا وہ دنیا میں محبت بانٹنے والا ہو گیا، دنیا میں اتفاق بانٹنے والا ہو گیا، دنیا میں عزتیں بانٹنے والا ہو گیا۔ اور دنیا تو تڑپتی کس بات پہ تھی؟ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس روٹی ہے، کپڑا ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو عزت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے ہمارے سروں پر عزت عطا فرما دی ہے، عزت دی نا۔ ایسے ہی نہیں، آج بھی مکے میں جاؤ، مدینے میں جاؤ، اس مسجد میں آؤ، چاہے دنیا کی کوئی مسجد ہو، رسول اللہ نے عزت کیسی بانٹی؟ علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ کہتا ہے کہ اگر نماز کا وقت آ گیا نا لڑائی میں بھی تو قبلے کی طرف منہ کر لیا ساری دنیا کے مسلمانوں نے۔ اور پھر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز۔ محمود کون ہے؟ محمود بادشاہ ہے۔ ایاز کون ہے؟ ایاز غلام ہے، کالا ہے۔ ایاز بادشاہ کو جوتیاں پہنانے کا کام ہے اس کا۔ دیکھو رسول اللہ نے کیسا دین عطا فرمایا۔ کہتا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔
बंदाए साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये वो इनकलाबी पैगाम है। कौन सा? कि रसूलुल्लाह ने कहा कि आओ एक अल्लाह की इबादत और रसूलुल्लाह की इताअत के साथ हम दुनिया में से नफरत खत्म करेंगे, हम ऊंच नीच खत्म करेंगे, हम इंसानों के अंदर जो एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं उस नफरत को, ये उन मोहब्बतों की बदौलत है। दुश्मन जो है इस्लाम का वो बेहतरीन हथियार ला सकता है, बेहतरीन हुकूमत का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये फन नहीं ला सकता कि एक बिलाल अफची जैसा काला और अबू बकर सिद्दीक जैसा सैयद एक ही प्लेट में बैठ के खाना खाएं। ये दुश्मन ये फन नहीं ला सकता है। ये रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। इस बात को समझ लें आज कि हर एक मुसलमान इस्लाम का नुमाइंदा है।